پارٹ 6۔ السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل رات اسے کتنی شکایتیں تھیں عائشہ سے، اب اسے اپنے شوہر کی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ فی الحال انکل آنٹی کے پاس چلنا ہے، حیا سے ملنے کے لیے بعد میں دیکھتے ہیں۔ جنید شاہ کی مرضی کے بغیر نہیں مل سکتے حیا سے، فی الحال اسے بھول جاؤ، باقی جو نصیب میں ہوا۔ چند دنوں میں زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی دونوں کی۔ اشر ملک جو اپنے بھائی کی پرسکون ازواجی زندگی چاہتا تھا، وہ ساری درم بھرم ہو رہی تھی۔ جو دن انجوائے کے تھے وہ سب فکر کی نظر ہونے لگے تھے۔ جو دن عاشر اور نایاب کے ایک دوسرے کے لیے ہونے چاہیے تھے وہ دوسروں تک محدود ہونے لگے۔ کیا اس وقت ان کی دوری ان کی آنے والی زندگی پر اثر انداز ہوگی، یا ایسے ہی خود بخود ازواجی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں؟ صرف قربت یہ تعلق مضبوط ہے یا وقت ہی بتانے والا ہے۔ وہ اس وقت جنید شاہ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ گاڑی کی ساری کھڑکیاں شیشے بلیک کلر کے تھے۔ گاڑی ڈرائیو مٹھل کر رہا تھا۔ حیا اندر ہی اندر حیران تھی، بغیر کسی شرط کے مان جانے پر اپنے ماں باپ کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی، کیونکہ جنید شاہ نے اسے بتایا تھا اس کی ماں ہسپتال میں ہے۔ پر جنید شاہ کے حکم پر اس نے خود کو سنوارا، کیونکہ آج وہ وہاں خوش اور مطمئن نظر آنی چاہیے۔ حیا سوچ رہی تھی کیا ایسے اس کے ماں باپ مطمئن ہو سکتے ہیں؟ والدین تو اپنی اولاد کے اندر تک جھانک لیتے ہیں، پھر بظاہر ان کو مطمئن کرنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ پر جنید شاہ کے سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ حیا کے لیے اتنا ہی بہت تھا، وہ اپنے ماں باپ سے ملنے والی ہے۔ ہاسپٹل کے باہر رکی تو دروازہ کھول کر اترنے لگی۔ ایک منٹ رکو جی۔ اس نے ہاتھ جو آگے بڑھایا تھا دروازہ کھولنے کے لیے وہ گرا لیا۔ جنید شاہ کے اشارے پر مٹھل نے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس وقت وہ دونوں اکیلے تھے۔ جنید شاہ نے ایک بھرپور نظر اس کی تیاری کو دیکھا اور کہا، اس وقت رات کے 11 بج رہے ہیں، 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، ان سے مل لو۔ حیا اپنے ہاتھ مسلے جا رہی تھی، جانے کیا کہے۔ اس کی بات سن کر ریلیکس ہوئی اور کہا، آپ نہیں چلیں گے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بالکل نہیں۔ ایک لمحہ ٹھہر کر جنید شاہ نے کہا، کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کرنا۔ پہلی بات، 1 گھنٹے بعد تم واپس گھر چلو گی۔ دوسری بات، کسی کی باتوں میں آ کر تم نے یہ رشتہ مطلب ہمارا رشتہ میڈیا تک لانے کی کوشش کی تو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ وقت آنے پر میں خود میڈیا میں یہ بات بلاؤں گا۔ وہ اچھی طرح اسے ڈرا دھمکا رہا تھا۔ اور ہاں، یہ کبھی مت سمجھنے کی غلطی کرنا میڈیا سے ڈرتا ہوں۔ تم جو کچھ کر سکو گی میری پہنچ کہاں تک ہے؟ چاہو تو اشر ملک سے پوچھ لینا۔ میڈیا کی ہٹ لسٹ پر رہا ہوں ہمیشہ سے، آج تک میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی، اس لیے کوئی غلطی نہیں کرنا۔ اس کی باتیں سن کر مسکرا دی اور حیا نے کہا، اور کچھ کہنا ہے وہ بھی کہہ دیں شاہ سائیں، مجھے اندازہ ہو گیا ہے آپ کو کتنی میڈیا کی فکر ہے۔ حیا خود کو طنز کرنے سے باز نہیں رکھ سکی۔ کیا مطلب تمہاری بات کا اور تمہاری مسکراہٹ کا؟ جانے کیوں اسے غصہ آ گیا حیا کے انداز پر، وہ اس کی سوچ سے زیادہ تیز تھی۔ جنید شاہ نے اس کی کلائی موڑی۔ اوف، چھوڑ دیں، بہت درد ہو رہا ہے۔ درد سے کراہ کر حیا نے کہا، بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا تمہیں۔ اس کا چہرہ درد سے لال ہو رہا تھا۔ ایک دم اس کی کلائی چھوڑی جنید شاہ نے۔ اب جاؤ۔ وہ اپنی کلائی سہلانے لگی۔ پھر ٹھہر کر جنید شاہ نے کہا، میری بات یاد رکھنا۔ اسے یاد کروانا نہیں بھولا۔ جی یاد ہے، 1 گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ حیا نے آہستگی سے کہا، اب جاؤ۔ ناکام عاشق یہاں نہ ہو، اس سے بات کرنے کی غلطی نہیں کرنا۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، جی۔ وہ بس اتنا کہہ سکی اور دل ہی دل میں دعا کی، فیض یہاں نہ ہو۔ جنید شاہ کے اشارے پر مٹھل نے حیا کی سائٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہاسپٹل کے اندر چلی گئی۔ جنید شاہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ آنٹی چاکلیٹ کھائیں گی؟ حمزہ نے صباحت کو کھاتے ہوئے پوچھا۔ میں نہیں کھاتی، تم کھاؤ، صباحت نے آرام سے کہا۔ وہ اس وقت لان میں بیٹھے تھے، ہلکی ہلکی دھوپ کا مزہ لے رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے ایشل بھی یہیں تھی، پر اتنی دیر اس سے بیٹھا نہیں گیا تو وہ چلی گئی۔ اب وہ صرف دونوں اکیلے تھے۔ علی کہتا ہے لڑکیوں کو چاکلیٹ بہت پسند ہوتی ہے۔ اچھا، علی کون ہے؟ صبا نے پوچھا۔ میرا دوست ہے آنٹی، میرا کلاس فیلو بھی ہے۔ وہ مزے سے کھا رہا تھا۔ اس کا منہ گندا ہوتا تو وہ جلدی سے ٹیشو سے صاف کرتی اور کہتی، اس کا ناک پکڑتی اور کھلکھلا کر کہتا۔ وہ ہنس کر
پھر ہنس کر اس نے کہا، اچھا چاکلیٹ کھاتے، اتنا بات نہیں کرتے حمزہ، منہ گندا ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی اس کے ہونٹوں کے نیچے سے وہ صاف کرنے لگی تھی۔ آپ بالکل علی کی ممی جیسی ہیں، حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اچھا وہ کیسے؟ صباحت نے کہا۔ وہ بھی ایسے خیال کرتی ہے علی کا، حمزہ نے اپنی سمجھ کے حساب سے کہا۔ صباحت کو لگا وہ بہت امپریس ہے علی سے۔ آپ کا بھائی یا بہن آ جائے گی تو آپ کی مما بھی آپ کا خیال ایسے ہی رکھے گی، ڈونٹ وری، کچھ وقت کی بات ہے، تب تک آنٹی ہے، پھر مما ہی مما کریں گی آپ کا سارا خیال۔ صباحت نے اسے پیار سے سمجھایا۔ آج کل کے بچے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں۔ صباحت کو احساس ہو رہا تھا، میری مما نہیں کرتی مجھے علی جیسا، میری مما نہیں کرتی مجھے پیار، جیسا علی کی ممی کرتی ہے ویسا پیار کرنے والی مما چاہیے، حمزہ نے منہ بنا کر دکھی لہجے میں کہا۔ صباحت حیرت سے حمزہ کو دیکھنے لگی۔ حمزہ بری بات ایسے نہیں کہتے مما کے لیے، صباحت نے پیار سے کہا۔ پر آنٹی علی کی مما بالکل آپ کی طرح، صباحت نے اس کی بات کاٹ کر کہا، ایسے نہیں کہتے ورنہ آنٹی ناراض ہو جائے گی۔ اوکے آنٹی، حمزہ نے اس کے ٹوکنے پر برا مانے بغیر اسے گلے لگا کر کہا۔ اس کے پیار بھرے انداز پر صباحت نے اس کی پیشانی چوم لی۔ حمزہ اپنی باتیں کرنے میں مشغول تھا۔ صباحت کے ذہن میں ایک بات چل رہی تھی، وہ یہی سوچ رہی تھی، کیا اسے یہ بات حیدر کو بتانی چاہیے یا وہ اسے غلط سمجھے گا، اس کے بیٹے کا برین واش کر رہی ہے۔ اگر حیدر نے اس پر الزام لگایا تو شاید اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں۔ نہیں، مجھے کچھ بھی حیدر کو نہیں کہنا چاہیے، سارا الزام میرے اوپر آ جائے گا، میری خاموشی ہی بہتر ہے۔ یہ سوچ کر اس کا دل مطمئن ہو گیا، وہ حمزہ میں مصروف ہو گئی۔ اس کا ایک ایک قدم بھاری ہو رہا تھا۔ مٹھل نے حیا کو اس کی ماں کا روم بتا دیا تھا جس میں وہ ایڈمٹ تھی۔ کیا کہے گی ان سے، کیسے بتائے گی، صرف 1 گھنٹے میں، یہ سوچ کر اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ کیسے وہ ان کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائے گی۔ اسے خود کے سجرے سورے روپ سے نفرت ہو رہی تھی اور اپنے ماں باپ کے لیے اس کا تیار ہونا پڑا، جس طرح جنید شاہ کا حکم تھا۔ اگر وہ اس کے حکم سے انکاری ہو جاتی تو وہ منع کر دیتا۔ اس کی آنکھ میں آنسو تھے۔ اپنے آنسو پوچھ کر اس نے دروازہ کھولا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی، سیدھا ان کی طرف بڑھی، اس کے دائیں بائیں دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ میری بیٹی، میری حیا، ان کے گلے لگتی رو رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹیوں کے اس ملن پر سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ امی، جنید شاہ نے زبردستی، امی میری غلطی نہیں، وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی۔ بس کر دے حیا، میری بیٹی، میری جان۔ مسز کاظمی نے خود سے اسے الگ کرنے کی کوشش کی، دوبارہ ان سے لپٹ گئی۔ امی مجھے بچا لیں، اس ظالم شخص سے بچا لیں۔ وہ بے خود ہو کر پتہ نہیں کیا بول رہی تھی۔ اپنے اوپر کیا سارا ضبط اس نے کھو دیا، جتنا اس نے برداشت کیا تھا وہ اتنا ٹوٹ کر رو رہی تھی۔ میری جان، مجھے چہرہ دیکھنے دے، میری آنکھوں کی پیاس تو بجھنے دے، کتنا تڑپ رہی تھی تمہیں دیکھنے کے لیے۔ وہ اور شدت سے ان سے لپٹ گئی، دونوں رو رہی تھی۔ اسی وقت کسی نے مسز کاظمی سے الگ کیا۔ باپ سے نہیں ملو گی؟ باپ کی تڑپ کا احساس نہیں؟ مسز کاظمی سے الگ ہو کر وہ اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ بس کر دو، ایسے نہیں روتے، تمہاری امی کی طبیعت خراب ہو جائے گی، بس کرو حیا، چپ کر جاؤ۔ سہیل کاظمی نے اسے پچکارا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کتنی اذیت سے گزری ہوگی۔ اپنی ماں کا سوچ کر وہ جلدی سے الگ ہوئی، باپ سے اپنے آنسو پوچھے۔ پھر اس کی ہچکی نہیں بند ہو رہی تھی۔ کتنے خاموش لمحے گزرے۔ نیاب اٹھ کر اس کے پاس آئی اور گلے لگ گئی۔ حیا میری سہیلی، نیاب نے اس کے گلے لگ کے رو رہی تھی۔ حیا اسے چپ کروا رہی تھی، دونوں کا تعلق تھا ایسا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ نیاب نے اسے چھو کر کہا۔ دیکھا نیاب اپنے دل کی تسلی کے لیے اتنے دن بعد جو اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم چپ کرو، اب مجھے دوبارہ رلانا ہے کیا؟ حیا نے اسے کہا۔ نہیں، بس تمہارے لیے ہم پریشان تھے۔ حیا نے نوٹس کیا، سامنے صوفے پر عاشر اور فیض بھی بیٹھے تھے۔ فیض کو دیکھ کر اسے جنید شاہ یاد آ گیا۔ یہ ایک VIP پرائیویٹ روم مہنگے ہاسپٹل کا تھا۔ اتنے مریض اس کے پاس بیٹھے تھے، ورنہ عام طور پر اتنے لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی مریض کے پاس۔ دونوں کی نظریں ملی اور حیا نظریں چرا گئی۔ ایسی بھی خواہشیں ہوتی ہیں جسے میری پوری ہوتے ہوئے دیدار یار نصیب ہوا ہے۔ فیض نظروں ہی نظروں میں پیاس بجھانے لگا۔ جانے سے پہلے ایک دفعہ حیا کو دیکھنا چاہ رہا تھا، پر عاشر نے سختی سے منع کر دیا تھا، یہ کہہ کر جنید شاہ نہیں ملنے دے گا، تمہیں نقصان پہنچائے گا، پھر حیا کو بھی۔ پلیز ایسی غلطی نہیں کرنا جس سے حیا کو تکلیف اٹھانی پڑے۔ حیا کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ پھر اپنے دل کو مار کر اس نے عاشر کو یقین دلایا وہ اس سے نہیں ملے گا۔
پر شاید اس کی طلب سچی تھی، حیات اسے خود مل گئی۔ وہ تو یہاں خالہ خالو سے مل کر لندن روانہ ہونے آیا تھا، یہ بتانے آیا تھا وہ بھاگ رہا تھا، پر جانتا تھا لندن میں بھی حیا کی یادوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا۔ پھر کہیں بھی پناہ نہیں ملتی محبت جب بے پناہ ہو جائے۔ بابا مجھے معاف کر دیں، مجھے ایسا فیصلہ کرنا پڑا۔ خود کی عزت۔ حیا نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ بس حیا، مجھے تم پر بھروسہ ہے، تم کبھی بھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ عاشر سب بتا چکا ہے مجھے، جو تمہارے اوپر گزری ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ مسٹر کاظمی نے اس کی بات کاٹ کر اپنی بات کہی، نہیں پاپا، آپ کی غلطی نہیں۔ پر حیا، میں نے CCTV میں دیکھا، مال خود مٹھل کے ساتھ جا رہی تھی۔ عاشر نے اچانک باپ بیٹی کے بیچ بول کر اس کے دل میں مچلتا سوال پوچھا۔ یہ سوال تو فیض کے اندر بھی کھٹک رہا تھا، آخر وہ کیوں خاموشی سے اس کے ساتھ جا رہی تھی مال کی بیگ پر۔ حیا کو وہ لمحے یاد آئے جب وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑنے جا رہی تھی ایئرپورٹ۔ صرف عاشر اور نیاب کی ولیمے کی وجہ سے نہیں گئی اسلام آباد، وہ ایئرپورٹ سے سیدھا شاپنگ مال آئی تاکہ عاشر کے لیے کچھ لے سکے، کیونکہ وہ نیاب کو گفٹ دے چکی تھی۔ ابھی اسے گفٹ ڈھونڈتے ہوئے 15 منٹ ہوئے تھے کہ اس کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، فیض، تمہارے منگیتر کی زندگی خطرے میں ہے، چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو، کچھ بھی تماشا کیا تو کل اس کی لاش ملے گی۔ اس وقت وہ ایک سائٹ پر کھڑی تھی، شاپ میں جہاں رش کم تھا۔ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ فیض کا نام سن کر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت کیا کرے۔ اس کا ذہن مفلوج ہو گیا۔ حیا کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ خود کو بہت سمجھدار سمجھتی تھی، آج احساس ہوا وہ کتنی کمزور ہے۔ وہ فیض کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے بغیر سوچے سمجھے اس آدمی کے ساتھ جانے لگی۔ جیسے ہی وہ مال سے باہر نکلی، اس کے پرس سے موبائل نکال کر مٹھل نے کہا، اپنے ڈرائیور سے کہو تمہیں تمہاری سہیلی مل گئی ہے، تم اس کے ساتھ چلی گئی ہو اور ڈرائیور گھر چلا جائے۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس نے یہ عمل کیا۔ کال کاٹنے کے بعد اس کا دماغ بیدار ہوا، جبکہ ہاتھ سے موبائل مٹھل لے چکا تھا۔ مجھے ثبوت دو، فیض تمہارے پاس ہے۔ دل ہی دل میں حیا نے فیصلہ کیا، اگر کچھ ثبوت نہ ملا تو وہ بھاگ جائے گی۔ ہاں، ثبوت دیتا ہوں، مٹھل نے کہا اور اپنا موبائل نکالا۔ وہ غور سے دیکھ رہی تھی اسے، جب اچانک کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ فیض سے اس وقت کوئی پوچھتا، وہ خود سے کتنی نفرت کرنے لگا تھا، کیونکہ یہ جرم بھی اس کا ہی نکلا۔ حیا اس کا نام سن کر اپنے ساتھ ظلم کر بیٹھی۔ فیض کا احساس ندامت بڑھنے لگا، کتنے کاش اس کے ذہن میں آئے۔ ایک نظر اس نے حیا کو دیکھا، اسی لمحے حیا کی نظریں ملی، اس میں کتنا درد تھا دونوں ایک دوسرے کے لیے۔ فیض نے حیا سے نظریں ہٹا کر خالہ سے کہا، خالہ میں لندن جا رہا ہوں، فجر کے وقت کی فلائٹ ہے، بس دعا کیجیے گا دل سنبھل جائے۔ فیض کی آنکھوں میں آنسو کی چمک تھی۔ حیا نے نظریں چرائی، خالہ کے قریب آیا، ان سے پیار لیا اور خالوں کے گلے مل گیا اور باہر نکل گیا۔ کتنی مشکل سے حیا نے خود کو قابو کر رکھا تھا، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، سارے حق کھو کر اب کون سا حق جتائیں تم پر۔ اسی وقت دروازہ ناک ہوا، سب حیران ہوئے۔ مٹھل اندر آیا دروازہ کھول کر، اسے دیکھ کر حیا سہیل کاظمی کے پیچھے چھپ گئی۔ پاپا مجھے نہیں جانا، حیا نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا۔ عاشر کچھ کرو پلیز، حیا نے کہا۔ عاشر اس کے پاس آیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، حیا تم اس وقت اس کے پاس جاؤ پلیز انکل آپ کہیں ورنہ بہت مسئلے ہوں گے، عاشر نے سمجھانے والے لہجے میں کہا، کیونکہ اب جنید شاہ کی بیوی تھی۔ عاشر جانتا تھا وہ جذباتی ہو رہی ہے، کچھ دیر بعد ویسے ہی چلے جانا ہے۔ اس وقت سہیل کاظمی نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے روبرو کیا اور کہا، بیٹا حالات چاہے جو بھی ہو، نکاح ہوا ہے تمہارا، تم اس کی بیوی ہو، تمہیں جانا چاہیے، کل میں خود بات کرنے آؤں گا تمہارے گھر تمہارے شوہر سے۔ سہیل کاظمی اور مسز کاظمی نے حیا کو پیار دے کر رخصت کیا اور دیکھتے رہ گئے۔ حیا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ٹائم دیکھو، 1 بج رہا ہے، آج تمہارا لیٹ ہونا میں نے برداشت کر لیا ہے، پر آئندہ نہیں کروں گا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی جنید شاہ نے اس سے کہا، جی رو رو کر اس کا سر دکھ رہا تھا، اس لیے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ناکام عاشق لندن بھاگ رہا ہے تو جنید شاہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا، کتنی خبر رکھتا ہے وہ، خیریت نہیں پوچھتا مگر خبر رکھتا ہے، میں نے سنا ہے وہ مجھ پر نظر رکھتا ہے، آج دکھ ہو رہا تھا
آج دکھ ہو رہا ہے، اس کے لیے عاشقوں میں اونچا مقام رکھتا ہے، اس کی مہربانی سے ملی ہو مجھے۔ جنید شاہ کا انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ طنز کر گیا وہ حیا پر۔ اتنا سہنے کے بعد یہ باتیں اس کے لیے معمولی تھیں، اس لیے خاموشی میں ہی اپنی عافیت سمجھی حیا نے۔ آج احساس ہو رہا تھا خاموشی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ خاموش نہ ہوتی تو جنید شاہ اسے لفظوں کی مار مارتا، اور اس کی خاموشی کی وجہ سے وہ چپ ہو گیا، ہاتھ بڑھا کر اسے خود کے نزدیک کر لیا۔ یہ بھی ایک انداز تھا حیا کو تنگ کرنے کا۔ حیا خاموش رہی اور سفر ختم ہونے کی دعا کرتی رہی۔ آج رات جنید شاہ کو اس پر رحم آ گیا، اس لیے اسے سکون سے سونے دیا۔ اندر ہی اندر وہ اس کی شکر گزار تھی، اور خاموشی سے آنکھیں موند لی حیا نے۔ جنید شاہ نے حیا کا چہرہ دیکھا جس پر دکھ، اذیت لکھی ہوئی تھی۔ وہ بولے تو قیامت قیامت، اس کی خاموشی توبہ توبہ۔ جنید شاہ اسے کافی دیر دیکھتا رہا، کب اس کی آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن جنید شاہ چلا گیا۔ حیا کی آنکھ دیر سے کھلی، لمبی نیند لے کر اس کے اعصاب کو سکون ملا۔ کل رات اپنے ماں باپ سے ہوئی ملاقات یاد آئی تو اس دروازہ ناک ہوا، ملازم آیا۔ چھوٹے سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نیچے آ جائیں تیار ہو کر۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ حیران ہوئی وہ اس کی موجودگی کا سن کے، اس لیے جلدی سے واش روم میں گئی اپنے کپڑے لے کر تاکہ جلدی تیار ہو کر نیچے جائے۔ 15 منٹ میں ریڈی ہو کر نیچے آئی۔ حیران ہوئی جنید شاہ کی آواز سن کر، وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ آواز ڈرائنگ روم سے آ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں چلی گئی حیا۔ اپنے پاپا کو دیکھ کر حیران ہوئی، جنید شاہ کے سامنے صوفے پر تھا۔ لو آ گئی آپ کی بیٹی، جنید شاہ نے کہا۔ وہ دوڑ کر ان کے گلے لگی۔ امی کیسی ہیں؟ بے صبری سے حیا نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، 2 دن کے بعد ڈاکٹر نے کہا ہے ڈسچارج کر دیں گے۔ ان کے کہنے کی دیر تھی۔ حیا نے شکر کا سانس لیا۔ وہ دونوں باپ بیٹی بیٹھ گئے۔ بس ایک التجا ہے آپ سے جنید شاہ۔ حیا نے دکھ سے اپنے باپ کو دیکھا جس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ بیٹی کا باپ کتنا مجبور ہوتا ہے، حیا کو آج احساس ہوا۔ کتنا ٹوٹا ہوا اس نے اپنے باپ کو محسوس کیا آج۔ تب بھی نہیں ٹوٹے جب لوگ کہتے تھے ان کی کوئی بیٹی نہیں۔ تب بھی نہیں ٹوٹے جب لوگ کہتے تھے ان کا کوئی بیٹا نہیں۔ وہ ہمیشہ فخریت سے کہتے تھے حیا میرا بیٹی نہیں، میرا بیٹا ہے۔ پر آج سب کچھ بدل گیا۔ اس کا باپ دکھی تھا صرف اس کی وجہ سے۔ کہیے، جنید شاہ کے لہجے میں غرور تھا۔ حیا کو شدید نفرت محسوس ہوئی اس شخص سے۔ بس آپ میری بیٹی کو رخصت کروا کر لے جائیں، دنیا کے سامنے بھلا ایک رسم ہے، سب کو پتہ چل جائے گا۔ ان کا لہجہ دکھی تھا، مجبور تھا وہ باپ۔ حیا کلس کر رہ گئی اپنے باپ کی مجبوری دیکھ کر۔ یہ میرے لیے ناممکن ہے، فی الحال الیکشن قریب ہے، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سراسر ایک بہانہ تھا۔ سہیل کاظمی اچھے سے جانتے تھے۔ حیا کو تکلیف ہوئی۔ مہربانی کر کے ایسا کریں، میری عزت ہے سوسائٹی میں، مجھے لوگوں کو بتانا ہے میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے۔ فی الحال یہ ناممکن ہے، پہلے یہ خاندانی بیوی کو رخصت کروا کر لائے گا، تب اس کی شہر کی بیوی کو اس کا مقام ملے گا۔ اچانک علی مراد شاہ نے آ کر کہا۔ کسی کو امید نہیں تھی اس طرح وہ اچانک آ جائیں گے۔ خود جنید شاہ بھی حیران تھا۔ پر بابا سائیں، جنید شاہ نے گڑبڑا کر کہا۔ چپ جنید شاہ، تم سردار ہو کر روایت بھول رہے ہو۔ جنید شاہ خاموش ہو گیا۔ جنید شاہ خاموش ہو گیا۔ سہیل کاظمی حیران تھے باپ کی بات سن کر۔ اسی وقت جنید شاہ نے کہا، اپنے پاپا کو اللہ حافظ کہہ کر تم کمرے میں جاؤ حیا، اور انکل جلد حیا آپ سے ملنے آئے گی۔ جنید شاہ بیک وقت دونوں باپ بیٹی سے مخاطب تھا۔ علی مراد شاہ خاموشی سے تماشائی بنے ہوئے تھے۔ حیا نے بے بسی سے باپ کو دیکھا، باہر گئی ڈرائنگ روم سے۔ حوصلہ کرو میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم میری بہادر بیٹی ہو حیا، تم نے ثابت کرنا ہے۔ اس کے باپ کے جملوں نے اس کے اندر ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ انہوں نے اسے تسلی اور پیار دے کر بھیجا تھا۔ جلدی ملیں گے بیٹا، تب تک اپنا خیال رکھنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، سب بہتر ہوگا۔ اتنا کہہ کر سہیل کاظمی وہاں سے چلے گئے۔ جنید شاہ نے شام میں اسے تیار ہونے کا کہا۔ وہ فریش ہو کر تیار ہونے لگی جیسے وہ اسے روز کہتا تھا۔ اس کا حکم ملتے ہی وہ اس کے حساب سے تیار ہونے لگی۔ وہ حیران تھا، اس نے ایک حرف بھی شکایت کا نہیں کہا، اتنی پرسکون کیسے تھی، جبکہ اس کے سامنے علی مراد شاہ نے اس کی دوسری شادی کی بات کی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی، اس کا حسن اس کا دل دھڑکا رہا تھا، پر وہ بے پرواہ حسینہ لگی جنید شاہ کو۔ جنید شاہ نے بغور اسے دیکھا اور کہا، میری شادی میں تم آؤ گی؟ حیا نے چوڑیاں پہنتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا، ہاں آؤں گی، مجھے گاؤں کی شادی دیکھنے کا بڑا شوق ہے، میری حسرت پوری ہو جائے گی، سچ بڑا مزہ آئے گا۔ وہ ذرا بھی نہیں ٹھٹکی، بالکل نارمل تھا اس کا انداز،
جیسے اس کے شوہر کی شادی نہیں کسی گہری سہیلی کی شادی کی بات کر رہی ہو۔ وہ الٹا ایکسائٹڈ لگی جنید شاہ کو۔ جنید شاہ ناگوار گزرا اس کا یہ انداز۔ تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوگا تمہاری جیسی حسین بیوی پر سوتن لانا جب تم میں کوئی کمی نہیں ہے؟ جنید شاہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جانے انجانے میں اس کی تعریف کر بیٹھا تھا، بالکل بھی نہیں، الٹا مجھے سکون رہے گا۔ میری ذمہ داری بانٹنے والی آ جائے گی تو چند راتیں مجھے بھی آرام کی نصیب ہوں گی۔ شاہ سائیں، آپ کی دوسری شادی سے میری کمی بیشی کا واسطہ کیا؟ پہلے ہلکا سا ہنسی، پھر کندھے اچا کر حیا نے جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا۔ جنید شاہ اس کے انداز پر ہکا بکا رہ گیا۔ اپنے آویزیں پہن رہی تھی کانوں میں۔ اچھا، میری شادی کرنے کے بعد تمہاری ذمہ داری وہی کی وہی ہوگی، آرام تو پھر بھی تمہیں نہیں ملنے والا، جنید شاہ نے مسکرا کر کہا اور قدم قدم اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ آویزیں پہن چکی تھی، جنید شاہ نے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مکمل تیار ہو چکی تھی، جیسا جنید شاہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ حیا نے گہرے لال رنگ کا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ حیا نے خود کو شیشے میں دیکھا۔ یہ وہ حیا نہیں تھی جو لائٹ کلر پہنتی تھی، جسے رنگوں سے نفرت تھی، جیسے سجنے سنورنے کا بالکل شوق نہیں تھا۔ فیض کو اس کی سادگی ہی پسند تھی۔ اب اس کی سجی سنوری وہ خود کو الگ سی لگی۔ جنید شاہ اس پر اپنی چھاپ چھوڑ چکا تھا۔ واقعی وہ جنید شاہ کے رنگ میں رنگ گئی تھی۔ مرد نہیں بدلتا، عورت بدل جاتی ہے نکاح کے بعد۔ آپ کی خاندانی بیوی یہیں رہے گی؟ حیا نے بات بدل کر دوسرا سوال پوچھا۔ کیوں؟ ابھی ہونے تو دو۔ جنید شاہ حیران ہوا اس کے سوال پر۔ میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ حیا نے اپنا لہجہ سرسری سا رکھا۔ پھر بھی پتہ چلے کیوں پوچھا جا رہا ہے۔ جنید شاہ کا اصرار کرتا ہوا لہجہ تھا، جیسے وہ جاننا چاہ رہا ہو اس کی بات کا مقصد کیا ہے۔ مزہ آئے گا جب ہم دونوں لڑائی کریں گی، پھر آپ کی کیا حالت ہوگی؟ دو عورتوں کی لڑائی میں مرد بری طرح پٹتا ہے، بڑا مزہ آئے گا۔ وہ اس کی بات سن کر سخت بدمزہ ہوا۔ وہ اسے اس کے خیالی پلاؤ سے نکالتے ہوئے جنید شاہ نے کہا، اس خوش فہمی سے نکل آؤ، میری خاندانی بیوی گاؤں میں رہے گی، اسی سے میری نسل چلے گی، تم یہاں میرے دل بہلانے کا کام کرو گی۔ اپنے انداز سے جنید شاہ نے اس کی توہین کر کے اسے غصہ دلانا چاہا، پر حیا اس کی بات سن کر بے ساختہ ہنسی۔ ہنسی کیوں تم؟ اس نے کہا۔ بس ہنسی آ گئی، حیا نے کہا۔ اس کے کسی انداز سے جنید شاہ کو نہیں لگا کہ اس کو برا لگا ہے اس کی بات کا۔ پھر بھی بتاؤ، میں بھی ہنسوں تمہارے ساتھ؟ جنید شاہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ پوچھا۔ مجھے فیض کو سوچ کر ہنسی آ رہی ہے، اس بیچارے کی ماموں بننے کی خواہش ادھوری رہ گئی، مجھے تم جیسے شخص کے بچوں کی ماں بننے کی اذیت سے بچ گئی۔ میری خوشی کی انتہا نہ پوچھیں، حیا نے مزے سے کہا۔ جنید شاہ کو جی جان سے جلا گئی۔ جنید شاہ کو وہ پاگل لگی، خود کو اذیت کی انتہا پر لگی۔ جنید شاہ کو اس لڑکی نے سدا حیران کیا تھا، آج تو انتہا کر دی۔ صباحت کو اداسی نے گھیرا ہوا تھا۔ وہ خود کو مطمئن رکھی ہوئی تھی یا لاپرواہ ظاہر کر رہی تھی، جیسے اب اسے کسی بات سے فرق نہیں پڑ سکتا۔ دراصل اسے فرق پڑتا تھا، بہت فرق پڑتا تھا۔ آج وہ اداس تھی۔ جب کسی طرح دل نہیں سنبھل رہا تھا تو اپنے رب کے روبرو ہوئی۔ وہ سجدے میں سر رکھے رو رہی تھی، اس ہرجائی کے لیے جو ہمیشہ سے اس کی محبت تھا۔ صباحت کا حیدر۔ اپنی ہر ڈائری میں اس نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑ کر لکھا، سکون محسوس کیا۔ تاعمر افسوس، چاہیے کتنا بھی کر لوں مجھے معافی نہیں ملنی میرے اللہ، چاہے کچھ بھی کرتا پر اس شخص کے روبرو نہیں کرتا جس سے میں بھاگ رہی تھی۔ اپنی محبت کی تقسیم گوارا نہیں تھی مجھے۔ ایک شخص نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اس کرب سے نکلنے کے لیے۔ تو سب جانتا ہے نا پھر میرے ساتھ کیوں ہوا؟ وہ رو رہی تھی اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر، ایسی غلطی جس کی کوئی تلافی نہیں تھی۔ وہ گھٹن کا شکار ہو رہی تھی، اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ اب تو آخری سانس تک اس درد میں رہنا ہے، تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا ہے۔ ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا؟ میرے ہی ساتھ کیوں؟ اللہ تو چاہتا میری زندگی بچانے کے لیے کوئی سبیل نکالتا، پر حیدر شاہ کے ساتھ یہ زندگی مجھے گوارا نہیں۔ ہو نہ ضدی بھائی کی ضدی بہن۔ اس کے کانوں میں حیدر کے لفظ گونجے جو اس نے پہلے کہے تھے، اور اس رات کے اس پہر اپنے کمرے کی طرف آتے قدموں کی آہٹ محسوس کی۔ اس نے جلدی سے سجدے سے سر اٹھایا، اپنے آنسو صاف کیے، دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ حیران تھی، اسٹڈی روم تک آئی، دروازہ نہ کیا۔ حیرت کی بات تھی، پہلی دفعہ دن میں کوئی مرد گھر پر نہیں موجود تھا۔
तीनों भाइयों की एक जैसी रूटीन थी, सरगर्मियाँ थी। घर पर रात में सिर्फ सोने के लिए आते थे या रात के खाने पर इकट्ठे होते थे। नायाब ने सलाम किया इनको, उन्होंने जवाब देकर बैठने का इशारा किया। वो इनके सामने सोफे पर बैठ गई। जी भाई, आपने बुलाया? नायाब ने बैठते हुए कहा। तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ इतना है, आशिर का ख्याल रखो ज़्यादा से ज़्यादा। डायरेक्ट अशर मलिक ने अपनी बात की कोई तमीद बांधे बगैर। जी भाई, मैं करती हूँ, नायाब ने धीमे लहजे में कहा। मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अभी इसके दोस्त का इस तरह जाना अंदर ही अंदर से टूट गया है। मेरे भाई का ख्याल करो तुम। अशर मलिक को अपने भाई की फिक्र थी। जी भाई, आप बेफिक्र हो जाए, मुझे पता है फैज़ भाई के बगैर वो खुद को अधूरा समझेंगे, कुछ वक्त लगेगा संभलने में, नायाब ने सहूलत से कहा। अशर मलिक को इस वक्त नायाब एक समझदार और शोहर की परवाह करने वाली बीवी लगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, तुम संभाल लोगी, मुझे पूरा यकीन है। अशर को अफसोस हुआ था जो हया के साथ हुआ। ये सब होने के बाद अशर नाराज था इनसे। शुक्रिया भाई, मुझे एहसास है इनका। आशिर की पसंद हो तुम, वाकई तुम जैसी हमसफर का मिलना खुश नसीबी है आशिर के लिए। बस इसे टूटने मत देना कभी। अशर ने मुस्कुराकर कहा। नायाब सामने मुस्कुरा भी नहीं सकी। काश मैं आपको बता सकती, मैं इनकी पसंद नहीं, बस वक्त के तकाजे के हिसाब से बना है एक रिश्ता। उनसे इजाज़त लेकर वो बाहर आई। वो जो इसकी फिक्र में घुल रही थी, फैज़ के जाने की वजह से उदास है आशिर। रात को इंतज़ार करना, इससे बात करने की कोशिश करती, वो बिल्कुल बेपरवाह होकर रह गया। नायाब को अफसोस होता, आते ही वो जूते उतार कर सो जाता, बात करने का मौका भी नहीं देता। बीवी दिलजोई क्या ख्याल करती। पहले पहल आशिर तैयार होता तो खुद पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, वो जो खुद को हर वक्त। आजकल नायाब को वो आशिर खुद से लापरवाह लगा। नायाब को दुख हुआ ऐसा आशिर देखकर। ना परफ्यूम लगाता तो नायाब उठाकर देती, वो लगा लेता, पर सो का अंदाज चंद दिन रहा। आशिर चौथे दिन नायाब के निकाले हुए कपड़े साइड पर करता, दूसरा सूट निकाल कर पहन लिया। आज जिसके अंदाज ही अलग लग रहे थे नायाब को, वाकई वो सूट बहुत जच रहा था आशिर पर। नायाब को याद आया, यूनिवर्सिटी में सबसे हैंडसम था आशिर, लड़कियों का पहला क्रश। जितनी लड़कियां इस पर मरती थीं, वो भी इनसे दोस्ती करता और दिल भी जल्दी भर जाता था इसका। हर महीने नई लड़की हुआ करती थी इसके साथ। हया बहुत चिढ़ती थी इसकी इस हरकतों पर। क्या सोच रही हो? अचानक आशिर ने इसके सामने चुटकी बजाकर कहा। कुछ नहीं, ऐसे ही, नायाब ने जल्दी से कहा। वो गुनगुनाता हुआ तैयार हो रहा था, खुद पर मज़े से परफ्यूम छिड़क रहा था। नायाब को जाने क्यों ऐसा लगा, वो किसी को इम्प्रेस करने जा रहा था, पर किसे। अपनी सोच को झटक कर इसने आशिर को कहा, जो इसका जवाब देकर चला गया। वो सोच रही थी, जाने कब नॉर्मल होगा इसका शोहर, इसे क्या कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो खुद ही नॉर्मल हो गया। जबकि आज बहुत खुश लगा नायाब को। इसे रानिया ने कल ही आशिर से बात करने को कहा था, जिसका एडमिशन हो गया था हॉस्टल में, अब शिफ्ट होने वाली थी चंद दिनों में। नायाब वादा कर चुकी थी वो आशिर से बात करेगी। वो सोच रही थी आशिर नॉर्मल हो गया है तो आज ही बात कर लेगी। रात खाने के बाद वो इंतज़ार कर रही थी आशिर का, क्योंकि बाकी दिन में कम वक्त मिलता था बात का। रात के 12 बजे के बाद आशिर आ गया। आशिर वो इसके रूम में आते ही नायाब ने कहा। इसने बोलने के लिए मुंह खोला ही था, आशिर ने टोक दिया। यार, चेंज करके कुछ रिलैक्स हो जाऊं, तब तक तुम मुलाजमा से काफ़ी का कहो, फिर बात करते हैं। आशिर के टोकने पर वो जी भरकर शर्मिंदा हुई अपनी जल्दबाजी पर। अपनी खफत मिटाने के लिए कमरे से बाहर जाने लगी। इसी वक्त आशिर ने कहा, बाहर कहाँ जा रही हो? इंटरकॉम से कह दो। जी कहती हूँ, नायाब ने खसकाने लहजे में कहा। एक नज़र इसको देखकर आशिर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद आशिर आ गया और रिलैक्स होकर बैठा था। नायाब ने इसके आगे काफ़ी रखी, जो कुछ देर पहले मुलाजम दे गई थी। कहो, किस बात की इतनी जल्दी थी? आशिर ने बेड क्रॉन के साथ टेक लगाकर टांगे सीधी कर कर कहा। सॉरी आशिर, वो वाकई ही जल्दी में बेसब्री का मुजाहरा कर गई। नायाब ने वजाहत देते हुए कहा। इट्स ओके, कहो। आशिर ने रिलैक्स होकर कहा। वो रानिया मुझे कई दिनों से कह रही है मैं आपसे बात करूं, वो हॉस्टल में नहीं रहना चाहती हूँ, अब तुम्हें अपना वकील बना रही है। वजह बताई इसने तुम्हें? आशिर ने हल्का तंज किया नायाब पर। नहीं, मुझे तो कोई वजह नहीं बताई, जितनी वो स्मोकिंग करने लगी है जैसे तैसे करके इससे छुड़वाई थी मैंने। क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो हैरान हुई, इसे यकीन नहीं आया रानिया स्मोकिंग कर सकती है। आशिर ने इसे समझाने वाले अंदाज में कहा। तुम अपर क्लास के बच्चों को नहीं जानती, माँ बाप की लड़ाइयों में अपनी ज़िंदगी ख़राब करने लगते हैं।
عاشر بھائی اور بھابھی کی نہیں بنتی، دونوں لڑتے رہتے ہیں۔ جب جب گھر پہ وہ دونوں ہوں گے ایک طوفان مچا رہتا ہے۔ اتنا دھمکاتی ہے بھابھی بھائی کو تم سوچ نہیں سکتی۔ ابھی وہ کچھ کہتا عاشر اس سے پہلے گھر میں شور شروع ہو گیا۔ میں کہتی ہوں اینیورسری گزر گئی تب جا کر تم گھر میں گھسے ہو، تمہاری اتنی ہمت عاشر، تم نے میرا اہم دن برباد کر دیا۔ سدرا بھابھی کی جگاڑتی ہوئی آواز گھر میں گونجی۔ وہ عورت خود کو اتنا کلاس کی کہتی تھی، اس وقت جاہل عورتوں کی طرح لڑ رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں ضروری میٹنگ تھی، آؤٹ آف سٹی پر جانا پڑا، گفٹ دے رہا ہوں، خاص تمہارے لیے لیا ہے۔ خلاف توقع عاشر ملک نارمل ہو کر اس کے جواب دے کر ہلکی سی آواز میں کہا، یہ گولڈ کا بریسلٹ، یہ بریسلٹ اتنا گیا گزرا ہے، تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ جو خاص موقع پر تم مجھے گولڈ سے ٹرخا دو گے، مجھے ڈائمنڈ کا کچھ گفٹ چاہیے، کیوں میں اتنا ڈیزرو نہیں کرتی؟ وہ عورت واقعی خود کو غرور کی انتہا پر تھی۔ لہجہ اس کا تیز سے تیز ہوتا جا رہا تھا۔ تمہاری ان رکھی عورتوں کو گولڈ دیا کرو، مجھے نہیں سمجھے؟ وہ عورت تمہارے آگے پیچھے پھرتی ہیں، تمہارا دل لبھاتی ہیں، سارا پیسہ ان پر لٹاتے ہو، میرے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اپنی اوقات دیکھ کر نہیں میری اوقات دیکھ کر مجھے گفٹ دیا کرو۔ اور عاشر نے نیاب کی طرف دیکھ کر کہا، اب دیکھ لو، ان کی پرابلم پیسہ نہیں ہے، وہ لڑتے ہی پیسے پر ہیں۔ ایک دن بھی بھائی کا گھر پہ رہنا یہ عورت عذاب کر دیتی ہے۔ نیاب خاموش نظروں سے عاشر کو دیکھنے لگی اور پھر سامان پھینکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ شاید بھابھی عاشر بھائی پر کچھ پھینک رہی تھی اور عاشر بھائی نے کہا، گھٹیا عورت، ایک دن بھی سکون سے نہیں رہنے دیتی ہو، گھر پر جا رہا ہوں ان عورتوں کے پاس جن کے پاس میرا دل خوش ہوتا ہے، جو میرا دل خوش کرتی ہو، تم اس لائق نہیں تم سے بات کی جائے۔ وہ بھی عاشر ملک تھا، اتنی دیر چپ رہ کر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے بھی زیادہ تیز آواز میں جواب دیا اس نے، ہاں ہاں دفع ہو جاؤ، مجھے بھی ضرورت نہیں ہے، رکو، یہ گندا سا بریسلٹ بھی لے جاؤ، ان عورتوں کو دے دینا جو تمہارے ان تھرڈ کلاس گفٹ سے خوش ہوتی ہیں۔ اس کے غصے کو ذرا اہمیت نہیں دی، سدرا نے اسی ٹون میں جواب دیا، ایک شیر تو دوسرا سوا شیر تھا، ہاں انہی کو دوں گا، تم بھاڑ میں جاؤ۔ عاشر نے کہا، بھاڑ میں جاؤ تم۔ بھابھی اگلے دن رانیہ کو شدید بخار ہو گیا۔ اس کی ماں باپ کی لڑائی کا گہرا اثر لیا عاشر۔ نیاب اور عاشر کو اس کی فکر میں گھر رہے تھے، جبکہ ماں باپ کو تو اپنی انا کی زیادہ فکر تھی۔ بہرحال عاشر کے سمجھانے پر عاشر نے آ کر اپنی بیوی سے معافی مانگی۔ آج ان کی میرج اینیورسری سیلیبریٹ کرنے کا پلان بنایا تھا عاشر نے، صرف رانیہ کی خوشی کے لیے سب کیا جا رہا تھا، ساری ارینجمنٹ عاشر کروا رہا تھا۔ کل کے ایونٹ کے لیے ساڑی پہنو گی تم؟ رات میں عاشر نے نیاب سے کہا۔ پر عاشر کمفرٹیبل نہیں ہوگی ساڑی میں، سمجھانے والے انداز میں نیاب نے کہا۔ پلیز نیاب، کل ڈریس کوڈ ہے کپل کے لیے، میل بلیک کمپلیٹ اور فیمیل بلیک ساڑی، اور تم ضرور پہنو گی۔ عاشر کا لہجہ دو ٹوک تھا اور اس نے نیاب کی بات کو رد کر دیا۔ جی نیاب خاموش ہو گئی اور اپنی رضامندی دے دی۔ تم کہو تو پارلر والی کو بلا سکتے ہیں تمہیں تیار کرنے کے لیے، عاشر نے سہولت کے لیے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں خود تیار ہو سکتی ہوں، نیاب نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، عاشر نے کہا۔ رانیہ واقعی بہت خوش ہو گئی تھی، اسے دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ وہ 2 دن پہلے اتنی شدید بیمار ہے۔ کاش یہ ماں باپ سمجھ سکتے اولاد کے چہرے کے پر سچی خوشی اور رونق ماں باپ کی باہمی محبت میں ہے، کاش رشتوں کو دولت میں تولنے والے یہ سمجھ سکتے۔ سارے مہمان آ چکے تھے تقریباً، نیاب کو ریڈی ہونے میں کافی ٹائم لگا۔ وہ ریڈی ہو کر باہر آئی، پورے لان کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، وہ بڑے شان اور بے نیازی کے ساتھ اس پارٹی کا حصہ بنی۔ اس کی نظریں عاشر کو ڈھونڈ رہی تھیں، کیونکہ اس کی تعریف کے بعد وہ خود کو مکمل سمجھتی۔ اس کا شوہر کسی لڑکی کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، بڑے سٹائل سے، لڑکی مکمل اس پر جھکی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا دونوں مسکرا رہے ہیں کسی بات پر، دونوں۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کا شوہر بھی خوش ہو جائے اور اللہ بھی ناراض نہ ہو۔ میرے شوہر نے محفل کو خوب سنبھالا ہوا ہے، کیوں ردا خان، ہا 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 ہا، اس نے قہقہ لگا کر اپنے شوہر اور اس کے ساتھ کھڑی مشہور ایکٹریس اور ماڈل ردا خان پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے شوہر نے چند لمحے غیر محسوس انداز میں اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا دیا۔ جانتی ہو نیاب، ہماری کمپنی کی پروڈکٹس کی ایڈورٹائزنگ کی نیو ماڈل ہے، 4 دن پہلے ہی ڈیل فائنل ہوئی ہے۔ اچھا، دیٹس گڈ، نیاب نے کہا۔ ردا خان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، نیاب نے اسے سلام کیا، جس کا جواب اس نے منہ بنا کر دیا۔ شاید اس کلاس کے لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی عجیب سمجھتے تھے۔
ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنا بھی شاید ان لوگوں کو لو کلاس کی کوالٹی لگتی تھی۔ عاشر نے اسے جتاتے ہوئے کہا، رضا خان ویلکم ٹو ملک گروپ آف انڈسٹریز۔ اس نے ایک ادا سے بال لہرا کر محفل کے کئی مردوں کے دل پر قیامت برپا کی۔ تھینک یو عاشر صاحب۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔